اکثر احباب کی یہ شکایت ہے اور بجا طور پہ ان کی شکایت بالکل جائز ہے کہ میں نے اپنا کلام جو پیش کیا ہے اس میں زیادہ تر غزلوں ہی کو سامنے رکھا، غزلیں ہی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ تو ان کی شکایت کو کسی حد تک دور کرنے کے لیے میں آج ایک نظم اپنی پیش کر رہا ہوں۔ نظم میں اصل میں میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھتا تو اسی ارادے سے ہوں کہ ایک مختصر سی نظم کہوں گا، لیکن اس موضوع سے متعلق پھر اتنے زیادہ خیالات کی ایک رو چل پڑتی ہے کہ میں پھر خود کو روک نہیں سکتا، قابو نہیں رہتی، اور وہ نظم جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے، اور اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ یہ میری مجبوری ہے۔ لیکن دوسری بات جس کو کہ میں ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تفریق غزل اور نظم کی جو ہے یہ ڈکشن کے حوالے سے یا اظہار کے حوالے سے، اپنے ایکسپریشن کو مؤثر بنانے کے حوالے سے، یہ تقسیم ہم نے کچھ غلط کی ہوئی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ فیض صاحب کی شاعری ہے کہ انہوں نے غزل کے ڈکشن کو نظم میں استعمال کیا ہے، نظم کے ڈکشن کو غزل میں لے آئے ہیں، تو دونوں کو مکس کر دیا اور لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے، میرے یہاں بھی آپ یہ دیکھیے گا کہ نظم میں بھی جو لہجہ، لب و لہجہ ہے یا جو بنت ہے اس کے مصرعے کی، جو اظہار کا پیرایا ہے، اس میں آپ کو وہی غزل کی نرم روی نظر آئے گی، وہی دھیما پن نظر آئے گا، اور جو غزل کی پہچان ہے۔ تو یہ نظم ہے جس کا آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عنوان ہے خواہش۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو وہ بات ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو خواہشات کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ بس یہ تھیم، یہ موضوع، یہ خیال سامنے رکھتے ہوئے اور یہ نظم میں نے کہی ہے۔ تو سنیے۔ لرز رہا تھا شب مضطرب کے پہلو میں، وہ چاند جس کے لیے موت ہے نمود سحر، بس ایک لذت خوابیدہ جسم و جاں سے دور، سرور و کیف میں غلطاں خمار آلودہ، سحر کے خوف سے انگڑائی لے کے جاگی ہے۔ دل اس سے پہلے نہ تھا آشنائے مستی میں، دل اس سے پہلے نہ تھا آشنائے مستی میں، چلی ہے باد تمنا تو اب یہ عالم ہے کہ جیسے روح کے معبد میں آفتاب اترے، کہ جس طرح رگ و پے میں شراب ناب اترے، ہجوم خواہش صد رنگ نے کیا یہ حال کہ پے بپے میرے آنگن میں ماہتاب اترے۔ یہ ماہتاب میرے خواب، زندگی کا نصاب، انہی کے دم سے دھڑکتا ہے کائنات کا دل۔ حیات ایک سفر ہے تو خواہشیں منزل۔ نظام گردش دوراں تسلسل شب و روز، نظام گردش دوراں تسلسل شب و روز، صدائے کن فیکوں نالے دل پرسوز، ضیائے انجم تاباں فضائے لامحدود، شہود و شاہد و مشہود و ساجد و مسجود، صدائے کن فیکوں نالے دل پرسوز، ضیائے انجم تاباں فضائے لامحدود، شہود و شاہد و مشہود و ساجد و مسجود، اسیر دام تمنا ہر ایک شے ہے یہاں، اسیر دام تمنا ہر ایک شے ہے یہاں، ازل سے جاری و ساری ہے خواہشوں کا سفر۔ اب دیکھیے کہ خواہشوں کے سفر کی
مختلف منازل اور مختلف اس کے حوالے جو ہیں وہ کس طرح سے میں نے کوشش کی ہے کہ بہتر طریقے سے دوں۔ ازل سے جاری و ساری ہے خواہشوں کا سفر، ہر ایک قطرے نیساں کی آرزو کہ بنے صدف میں جا کے گوہر، ہر ایک شب کی تمنا یہی کہ جلد ڈھلے کہ ہو طلوع سحر، ہر ایک صبح کے آئینے میں وہی ایک نور تجلیے دل بر، ہر ایک شام کے منظر میں رنگ و کیف و سرور علاج دیدہ تر، ہر ایک شام کے منظر میں رنگ و کیف و سرور علاج دیدہ تر، غرض کہ زینہ بزینہ ہے خواہشوں کا سفر۔ یہ میرے خواب، میرے ماہتاب، میرے گلاب مہک رہے ہیں میری روح میں سمن کی طرح، مگر وہ پھول کہ اب جن کی جستجو ٹھہری حجاب میں ہیں حسینہ نے کم سخن کی طرح، ہر ایک پھول کی خوشبو جدا ہے، رنگ جدا، ادا جدا ہے، نزاکت جدا ہے، ڈھنگ جدا، اس اختلاف پہ قلب و نظر کی جنگ جدا، ہر ایک پھول کی خوشبو جدا ہے، رنگ جدا، ادا جدا ہے، نزاکت جدا ہے، ڈھنگ جدا، اس اختلاف پہ قلب و نظر کی جنگ جدا۔ یہ خل فشار آخری بند ہے، یہ خل فشار معانی، یہ کرب سوز دروں، یہ اضطراب، یہ وحشت، یہ مدعا طلبی، آرزو کی بلعجبی، جنوں کی کون سی منزل پہ ہوں خدا معلوم، مجھے تو خود بھی نہیں اپنا مدعا معلوم، مجھے تو خود بھی نہیں اپنا مدعا معلوم۔